کیسی عجیب بات ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں ہر ایمان لانے والے صحابی نے بے پناہ دکھ سہے، بے پناہ تکلیفیں سہیں، سب کا یہ ایمان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست دعا اٹھا دیں تو وہ دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ 13 برسوں میں کوئی ایک واقعہ تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی صحابی نے آ کر عرض کی ہو کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے یہ کافروں کا، مشرکوں کا جور و ستم ہم سے ختم ہو جائے۔ عجیب بات نہیں؟ سب کو یقین تھا کہ حضور کے دستائے مبارک اٹھیں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو تکلیفیں سہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں برداشت کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ ہاتھ مبارک اٹھائیے، یہ کافر تباہ ہو جائیں، یہ کافر شہر چھوڑ جائیں، ہم یہاں رہیں، حتیٰ کہ حکم ہو جاتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ نہیں رہنے دیتے، تم ہجرت کر جاؤ۔ کیا اللہ مجبور تھا؟ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ کا نبی دستے دعا نہیں اٹھا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کوئی صحابی یہ عرض نہیں کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ زمینیں، باغات، گھر، جائیداد، بھرا پورا گھر چھوڑ کر ہم کیوں نکل جائیں، کافر کیوں نہ نکلیں؟ کسی نے کہا کیوں؟ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، دیکھنے کی چیز ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، یہ فانی ہے۔ جو کچھ اس کے مقابلے میں ہمیں مل رہا ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے۔ مجھے اور آپ کو گھر عزیز ہیں تو انہیں نہیں تھے، مجھے اور آپ کو اپنی جائیداد، زمینیں، گاڑیاں پیاری ہیں تو انہیں اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنا مال عزیز نہیں تھا؟ عزیز تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں یہ بات تھی کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ حقیقی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اور جو کچھ یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ فانی ہے۔ آج چھوڑ دیں یا فردہ موت آ کر اس کو چھڑا دے، یہ جانا ہی جانا ہے، اس نے آج بھی جانا ہے، 10 سال بعد بھی جانا ہے، تو کیوں نہ یہ سودا آج ہی کر لیں، اسے چھوڑ دے، وہ اپنا ہے۔ اور ایسا سودا کیا کہ اللہ کریم قرآن حکیم میں ان کی برات اور ان کی نجات کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو۔ بڑے بڑے دنیا میں اہل اللہ گزرے، بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، بڑے بڑے متبحر علماء آئے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مخلص مسلمان، بڑے بڑے مجاہد۔ کسی کے بارے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ یقیناً جنتی ہے؟ امید رکھ سکتے ہیں، ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ ہمارے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، میرا آپ کا تمام مخلوق کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سند دے دی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اور ساری دنیا حتیٰ کہ اپنی جانوں پر محمد الرسول اللہ کی غلامی کو ترجیح دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دھوکے سے قید کر کے مشرکین مکہ کے آگے بیچ دیے کہ ان کے ہاتھوں ان کے بڑے بڑے نامور لوگ مارے گئے تھے، انہوں نے بدلے کے لیے لے لیے۔ مہینے حرمت کے تھے۔ عجیب بات ہے، مشرکین مکہ بھی اور جو حلائے عرب بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ آج ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنے کو دیندار سمجھنے والے کسی مہینے کی کوئی حرمت نہیں کرتے۔ وہی لوٹ مار جاری ہے، وہی قتل و غارت گری جاری ہے۔ مشرک بھی جسے مجرم سمجھ کر قتل کرنا چاہتے تھے اسے بھی حرمت کے مہینوں میں نہیں کرتے تھے، تو انہیں وہ حرمت کے مہینے ان کی قید میں گزارنا پڑے۔ یہ ایک اور اذیتناک عمل ہے کہ آپ دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں اور یہ بھی یقین ہو کہ اس نے قتل کر دینا ہے، لیکن پھر 2 مہینے یا 3 مہینے آپ کو اس کی قید میں رہنا پڑے موت کے انتظار میں، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب حرمت کے مہینے گزر گئے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں میدان میں لایا گیا، تمام مخلوق جمع ہو گئی، مکہ مکرمہ کے باہر لایا گیا کہ بڑے اذیتناک طریقے سے انہیں شہید کیا جائے گا، تو اس وقت سرداران مکہ نے ان پر سوال کیا کہ اتنا عرصہ موت کے انتظار میں رہ کر، اور اب یہ سامنے لٹکی کھڑی ہوئی سولی اور تیر انداز دیکھ کر، ان کا تمہیں سولی پہ لٹکا کر تیروں سے چھلنی کیا جائے گا، اب تو تمہیں خیال آتا ہوگا کہ کاش میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیتا اور میری جان بچ جاتی۔ انہوں نے فرمایا تم بے وقوف، تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو۔ یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کتنی زندگیاں بھی مل جائیں اور بار بار نچھاور ہوں تو نئی لذت آئے گی۔ اور فرمایا اگر میری آرزو تم چاہتے ہو کہ میرے دل میں کیا ہے، تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو، پھر قتل کر دیں۔ یہ موت سے پہلے 2 گانا ادا کرنے کی سنت ان سے جاری ہوئی، اور انہوں نے نہایت ہلکی سی نماز پڑھی، تو مشرکین نے کہا کہ ہم تمہیں قید میں دیکھتے تھے، تم بڑی تسلی سے اور بڑی اطمینان سے نمازیں، آج تو تم نے جلدی جلدی ختم کر لی۔ فرمایا اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا، میں نے اس لیے مختصر کی ہے کہ تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی کر۔ جب وصولی دینے لگے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا اے اللہ، یہاں تو کوئی بھی نہیں جو میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے، تو قادر ہے اس ہوا کو ہی حکم دے میرا سلام میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے، ایک خادم پانی ڈال رہا تھا، حضور وضو فرما، تو آپ نے دفعتاً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے عرض کی، خادم نے یا رسول اللہ کسی نے سلام کہا تو نہیں؟ فرمایا خبیب نے بھیجا۔ یہ ہے حقیقت کی دنیا۔ اگر اس حقیقت سے ہم آشنا ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی مفاد ہمیں اتباع رسالت پناہی سے روک نہیں سکتا۔